السلام علیکم۔ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی کی جانب۔ میرا نام افشاں ہے۔ ہم کچی بستی میں رہتے تھے۔ ابا دہاڑی دار تھے، مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن کام کے دوران ابا کو حادثہ پیش آ گیا۔ لوگ اٹھا کر ان کو ہسپتال لے گئے۔ کچھ دن وہ ہسپتال میں رہے، پھر ہم ان کو گھر لے آئے، لیکن اب وہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا خرچہ پانی ان کی آمدن سے ہی چلتا تھا۔ کچھ دن تو مانگ تانگ کر امی نے گزارا کیا، لیکن آخر کب تک کوئی دیتا؟ جس جگہ ابا کام کرتے تھے، ایک دن امی وہاں گئیں اور ٹھیکیدار کو کہا کہ اب ہماری آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اپنے شوہر کی جگہ میں مزدوری کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بولا، نہیں بی بی، تم تو خود بیمار نظر آتی ہو، ویسے بھی یہ مردوں کے کرنے والے کام ہیں۔ جب اماں نے بہت زور دیا تو کہنے لگا، دیکھو بہن، میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ یہ جس مالکن کی کوٹھی بن رہی ہے وہ بھی ڈیفینس میں رہتی ہے۔ وہ کل ہی مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایک چھوٹی لڑکی چاہیے جو پرماننٹ اس کے گھر میں رہے، بدلے میں وہ تمہیں اچھی خاصی رقم دے دیا کرے گی۔ اماں جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ اماں نے کہا، ہاں، میری ایک بیٹی 11 سال کی ہے، تم اس کی بات کرو۔ ٹھیکیدار نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کل آنا، میں بات کر کے بتاؤں گا۔ اگلے دن اماں مجھے لے کر ٹھیکیدار کے پاس گئیں۔ پھر ہم لوگ رکشے میں بیٹھ کر مالکن کے گھر پہنچ گئے۔ مالکن کا نام سلطانہ بیگم تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے یہ کسی محل کی مہارانی ہے۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، دوسرا وہ ایک بھاری بھرکم عورت تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بی بی کیا نام ہے اس کا؟ اماں نے کہا، بی بی جی اس کا نام افشاں ہے، اسکول پڑھتی ہے، لیکن اس کے ابا کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور اب وہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ پھر مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پیار کرنے لگی۔ پھر کہنے لگی، بی بی تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے اور مجھے اچھی لگی، امید ہے یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گی۔ دیکھو ابھی تو میں تمہیں ایڈوانس 50,000 دوں گی اور مہینے کا خرچہ بھی تم آ کر مجھ سے لے جایا کرو۔ اماں تو خوشی خوشی راضی ہو گئیں۔ یوں اماں مجھے چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ کچھ دن میں ہی میرا وہاں دل لگ گیا۔ وہاں اور بھی بہت سے ملازم تھے جو سب میرا خیال رکھتے۔ میں بچی تھی، یہ سب نہ سمجھ سکی کہ مجھے تو یہاں کام کے لیے لایا گیا ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ جیسے جیسے دن گزرتے رہے، مالکن مجھے اپنے قریب کرتی رہیں، مجھے اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ہر شام مالکن کے پاس بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں۔ ایک دن شام کا ٹائم تھا، میں مالکن کے پاس بیٹھی تھی کہ ایک ملازم نے کہا کہ ملک صاحب آئے ہیں۔ مالکن نے ملازم کو کہا، ان کو بٹھاؤ، اور پھر مجھے کہا، جاؤ اندر جا کر اچھے سے تیار ہو کر آؤ، اور ایک ملازمہ کو میرے ساتھ بھیج دیا کہ اس کو اچھے سے تیار کرو، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مجھے تیار کر کے مالکن نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ملک صاحب بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر ملک صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باتیں کرنے لگے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے اور ملک صاحب سے مالکن میری ملاقات کرواتی رہیں۔ پھر ایک دن اس نے مجھے ملک صاحب کے ساتھ بھیج دیا۔ ملک صاحب مجھے اپنی حویلی میں لے آئے۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ ملک صاحب جسے میں اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہی تھی، اب میں اس کی نیت سمجھ چکی تھی۔ جب ملک صاحب نے میرے نزدیک ہونے کی کوشش کی تو میں نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، لیکن وہ مرد تھا، اس نے زبردستی مجھے پکڑ لیا۔ میں جانتی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، لیکن میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ گھٹیا شخص ساری رات میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا رہا۔ صبح اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مالکن کے گھر چھوڑ آیا۔ گھر آ کر میں نے مالکن کو خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ تجربہ کار عورت تھی۔ وہ چالاک عورت خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، پھر بولی، دیکھو تم ایک خوبصورت لڑکی ہو،
میرا کہا مانو گی تو راج کرو گی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں صرف 50,000 روپے کے بدلے تمہیں میرے سپرد کر گئی ہے، کیونکہ تمہارے گھر اب کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور تم جانتی ہو کہ ملک صاحب نے تمہاری ایک رات کا 8 لاکھ دیا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس موٹی بھینس کی آنکھیں نوچ لوں۔ پھر کہنے لگی، جاؤ شاباش، اب اپنے روم میں جاؤ اور نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور کئی ملک صاحب مجھے اپنے بیڈ پر لے جا کر نوچتے رہے۔ اس دوران مالکن نے میرے باپ کا علاج بھی کروایا، گھر میں میرے لیے ٹیوٹر کا بندوبست بھی کیا۔ میری ماں بھی مالکن سے بہت خوش تھی، یہاں تک کہ میں 16 برس کی ہو گئی۔ اب پہلے سے بھی زیادہ میرا رنگ روپ نکھر چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں مالکن کی منظور نظر بنتی چلی گئی، کیونکہ میرے حسن کا جادو اب سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مالکن کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں سب ملازم ہی ہوتے تھے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے پہلے کی زندگی سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو بیرون ملک رہتی ہے، تاہم ہمارے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس بلوائی اور اس کو لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئی۔ 2 ملازم بھی میرے ساتھ تھے۔ وہاں جا کر ڈاکٹرز نے ان کو ICU میں داخل کر لیا۔ پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ کافی دن ہاسپٹل میں رہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے لیے دعا کرنی پڑی۔ کیا کرتی، میرا دل نرم تھا۔ ویسے بھی انسان جب کسی جانور کے ساتھ بھی رہے تو اس کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر انسان تھی، اور پھر اس کے مجھ پر احسان بھی تھے۔ میں جو کر سکتی تھی میں نے ہر ممکن مالکن کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دن بعد اللہ نے کرم کیا اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں اتنا تو مالکن کو جان چکی تھی کہ یہ عورت دل کی بری نہیں ہے، لیکن اس کی پیسے کی طمع اتنی زیادہ تھی کہ کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ اس کی یہ لالچ اس کی جان نہ لے لے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور اب وہ ہر کام میں مجھ پر اعتماد کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ گھر کے سارے معاملات اس نے میرے سپرد کر دیے۔ ڈاکٹروں کے کہنے پر 1 مہینہ اس نے مکمل آرام کیا اور مکمل تندرست ہو گئی۔ اب پھر سے وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس سارے عرصے میں 4 یا 5 بار اپنے باپ سے ملنے گئی تھی۔ مجھ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ سوچتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں اس میں میری تو کوئی مرضی شامل نہ تھی، شاید قسمت میں ہی یہ سب لکھا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، میرے دل کو چین تھا کہ اماں، ابا اور چھوٹے بہن بھائی اپنی زندگی سکون سے گزار رہے تھے۔ ایک دن مالکن نے مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے دبئی سے خاص مہمان آ رہے ہیں، تم کو ہر بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں بھی ذہنی طور پر تیار تھی۔ جب اگلا ہفتہ آیا، جس شام مالکن کے خاص مہمانوں نے آنا تھا، اس شام اطلاع ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ قیامت کی گھڑی تھی میرے لیے۔ جس باپ کے لیے میں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا، وہی مجھ کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے مالکن سے کہا مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ وہ کہنے لگی، دیکھو آج تم نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، آپ کس قدر سنگ دل عورت ہیں، میرا باپ مر گیا اور آپ کو پیسوں کی پڑی ہے۔ وہ بولی، دیکھو مرنے والا مر گیا، تم فکر نہ کرو، میں بندے بھجوا دیتی ہوں، وہ کفن دفن کے سب انتظامات کر لیں گے، لیکن تم آج نہیں جا سکتی۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر بڑے لوگ آج آ رہے ہیں۔ میں نے مالکن کی بہت منتیں کی، لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کہا، آپ کو مالکن بلا رہی ہے۔ میں مالکن کے پاس گئی تو کہنے لگی، دیکھو میں نے شرفو کو اور اسلم کو تمہارے گھر بھجوا دیا ہے اور ان کو خاص تاکید بھی کر دی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس عورت کا چہرہ نوچ لوں۔ پھر وہ بولی، اب تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آ چکے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھ کر میں تیار ہوئی اور ان مہمانوں کے سامنے پیش ہو گئی۔ پھر ایک نیا ملک صاحب مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے آیا۔ ہوٹل میں پہلے سے بکنگ کروا دی گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تھی، ایک طرف باپ کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور دوسری طرف وہ شخص میرے جسم سے کھیل رہا تھا۔
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ صبح وہ شخص مجھے واپس چھوڑ گیا، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس مالکن کو نہیں چھوڑوں گی۔ کچھ دن کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرے دکھ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے ماں سے کہا کہ ماں، میں کسی کام سے مالکن کے ساتھ دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، آج صبح ہی لوٹی ہوں۔ کچھ دیر ماں میرے پاس بیٹھی اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی۔ کچھ ماہ کے بعد ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور میں بھری دنیا میں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنی بہنوں کے اچھی جگہ رشتے کروا دیے۔ ایک شام میں مالکن کے پاس بیٹھی تھی، ہم لوگ ایک دعوت میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک سے مالکن کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بستر پر گر گئی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کا سانس اٹک اٹک کر چل رہا تھا۔ میں جیسے ہی صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرتی، میرے باپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ مالکن کتنی دیر تک بستر پر تڑپتی رہی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ میرا دل بھی اب پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے آج تک وہ رات نہیں بھولتی تھی جب میں اپنے مرے ہوئے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ملازمین کو بلا کر بتا دیا کہ مالکن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے دنیا سے جانے کے بعد سب کچھ اب میرا ہو چکا تھا۔ ویسے بھی سب ملازمین اب میرے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور میں نے اس گناہ بھری زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ سلیم ہمارا ڈرائیور تھا۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ سلیم، مجھ سے شادی کرو گے؟ میں جانتی تھی کہ وہ انتہائی شریف انسان ہے، کسی مجبوری کے باعث یہ نوکری کر رہا ہے۔ اسی شام میں نے سلیم سے نکاح پڑھوا لیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ آج میں نے اسی کوٹھی میں لڑکیوں کے لیے ایک دینی مدرسہ کھول رکھا ہے، جہاں غریب لڑکیوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کی جاتی ہے۔